حدیث مبارکہ کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یعنی 4 چیزوں کی نفی فرمائی، جن میں سے ایک یہ کہ بیماری کا متعدی ہونا، اس کی نفی فرمائی۔ دوسری چیز بدشگونی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، اور تیسری چیز حامہ کہتے ہیں کہ مشرکین اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کے ہاتھ قتل ہو جاتا تو جب تک اس قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل نہ کیا جاتا تو اس مقتول کی روح وہ واپس لوٹتی اور یہ پکارتی کہ مجھے خون پلاؤ، میری پیاس بجھاؤ۔ یہ مشرکین کے ہاں ایک تصور تھا جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ اور اس کے بعد سفر کے بارے میں کہ سفر کے بارے میں جو بدشگونیاں ہیں، جو بری باتیں، جو برائیاں، برے خیالات، توہمات اور نحوست کی خبریں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی مہینے، کسی دن اور کسی ایام میں فی نفس ہی کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں اگر انسانوں کے اعمال برے ہوں گے تو ان برے اعمال کی وجہ سے اس طرح کے اثرات اور اس طرح کا ماحول اور اس طرح کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی ہے، بخاری میں روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ جو وضاحت ہے اس میں فرمایا گیا کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حتیٰ کہ زمانہ یہ میرا ہے، یعنی رب العزت زمانے کے مالک ہیں، اور بعض روایات میں زمانہ میں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمانے کا مالک، زمانے میں رد و بدل کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے۔ زمانے کو برا کہنا گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر طنز ہے، اس لیے فی نفس ہی کسی وقت کو، کسی مہینے، ہفتے، زمانے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں سفر المسفر کا، تو جیسا کہ بعض لوگوں نے اس سے بدشگونی لی ہے، نحوست مراد لی ہے، تو اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔